ہائی اسکول کے آخری سال میں لے لیں. آپ کی کوئی انٹرسٹ تھی لاء میں تب؟ ایکچولی اس ٹائم پہ لاء میں نہیں تھی. آئی واز اے ویری کوائٹ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کے ایک مینٹر آپ کے فادر رہے ہوں گے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آج انہی کی ایک جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو ان دا لائٹ آف ہز ایکسپیرئنس اینڈ آئی گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. جو ینگ لائرز ہیں ان کے لیے ایک کویسچن ہوتا ہے کہ کون سے کیسز لیں کون سے نہ لیں. آپ کو جو بھی کیس ملے آپ اس کیس کو کریں. باہر یہ کافی کامن ہے کہ ٹیکنالوجی لاء میں آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی یہ فیزیبل ہے؟ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. سو ڈیجیٹلائزیشن یا یوز آف آئی ٹی ڈز ناٹ ریسٹرکٹ اس فرام اپیئرنگ ان دا کورٹ. آپ کیا سہمت ہیں؟ Are you satisfied with the current government and how it's going? This government has a different tone. Honesty with competency does make a difference. Honesty without competency does not make you a good leader. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. ایک لیگل انٹرن وہ ہوتا ہے جو زیادہ ایکسپیرئنس لوگوں سے سیکھتا ہے، انسپریشن لیتا ہے، موٹیویشن لیتا ہے. آج ہم we're joined by a man جن کی پولیٹیکل اچیومنٹس ہیں، لیگل اچیومنٹس ہیں، ان کا چیریٹیبل ایکٹیویٹیز میں بھی پریزنس ہے. تو ہوپفلی ہم ان سے بات کریں گے ان تین چیزوں کی اور کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. ویلکم ٹو دی شو سر. Thank you, Dania. آپ سی ای او ہیں اپنے لاء فرم کے، بدر اینڈ بدر لاء ایسوسیٹس. پہلے اس کو ہیڈ کرتے تھے ہمارے لیٹ سینیٹر جہانگیر بدر سر. اور جب آپ when you take leadership from a man like that کافی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے شولڈرز پہ. تو آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں، ہماری کافی یوتھ ہے وہ بھی کسی دن سی ای او بننا چاہیں شاید، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے پریشرز ہوتے ہیں، کیسے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ایک سی ای او ہونے میں ایک لاء فرم کے؟ ایکچولی کیا ہے کہ وین یو اسٹارٹ آف ود اے نیو لاء فرم سو یو ہیو ٹو ہیو لاٹ آف ایکسپیرئنس بفور دیٹ. آپ کو سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے. بیکاز اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ لاء فرم کو بھی آپ نے ایک بزنس کی طرح آپریٹ کرنا ہے. اس کے اندر آپ کی ایڈمنسٹریشن کو آپ نے ون سائڈ اینڈ مینجمنٹ از دا ادر سائڈ. بیکاز یو ہیو ٹو لک آفٹر بوتھ دا سائڈس. تو وہ ایک سی ای او کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ رول ایز اے لیڈر دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی along ود یو. کہ آپ کے لاء فرم میں اگر 6 7 8 لائرس کام کر رہے ہیں تو آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یو کی ناٹ لیو اینی بڈی بیہائنڈ اینڈ سی کہ کوئی کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یو ہیو ٹو سنکرونائز ود دیم ایٹ دیئر لیول اینڈ یو ہیو ٹو برنگ دیم اینڈ کوچ دیم اینڈ ڈیولپ دیم. آپ نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے. جو ایکسپیرئنس لوگ ہیں ان سے سیکھنا ہے، جو نئے لوگ ہیں ان کو سکھانا ہے، اور ان سے بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کو سیکھنے کو ملے کرنا ہے. سو دس از اے ملٹی ٹاسکنگ. سو دس ورلڈ از گوئنگ فرام اے single tasking to multitasking, unipolar to multipolar. So you have to prepare yourself to. مجھے جب یہ رسپانسبلٹی ملی تو میرے لیے بڑا مشکل چیلنجنگ ٹاسک تھا. cause when I was a new lawyer few years back تو اس ٹائم پہ میرے لیے ایک لاء فرم کو دیکھنا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ لاء سیکھ رہا تھا، ساتھ کورٹ میں بھی جاتا تھا، ساتھ میں ڈرافٹنگ بھی کرتا تھا، ساتھ میں کیس لاس کو بھی پڑھتا تھا، ریسرچ بھی کرتا تھا. سو دس واز لائک اے ملٹی ٹاسکنگ تھنگ. اور اس کے ساتھ مجھے لاء فرم کو بھی چلانا تھا اور لاء فرمز کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا تھا. تو مجھے ایک ایج تھا باقی لوگوں سے. because I had worked in a multinational bank and a local bank, and I have worked with lot of other voluntary organizations and other organizations, then have been an entrepreneur as well, جس کے اندر میں نے وہ جو پرائر ایکسپیرئنس تھا اس نے مجھے ہیلپ کیا کہ ہاؤ ٹو رن دا آفس، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ایڈمنسٹریشن، ہاؤ ٹو مینیج ود دا مینجمنٹ. So this was a great help because of my prior experience. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے تھوڑا سا لاء فرم کو چلانا اور مینیج کرنا ایزی رہا. باقی یہ کہ لیگل کام کو ایوری ڈے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آرگیومنٹ کرنا ہوتا تھا، آرگیومنٹس کو تیار کرنا ہوتا تھا یا کیس کو تیار کرنا ہوتا تھا، تو رات کو 10 11 بھی بج جاتے تھے.
کیونکہ آپ کو اگلے دن جب کورٹ میں جانا ہے یو ہیو ٹو بی ویری ویری پریپیئرڈ, ویل پریپیئرڈ فار دیٹ. اور اس کے لیے آپ کو پھر آپ نے جو آرگیومنٹس کرنے ہیں کورٹ کے سامنے, اس میں آپ کو اپنے جو ایویڈنس ہے, انیکسچرز ہیں, ان کو سیکوینس میں لگا کے چیزیں کر کے پھر آپ کو اس کو اچھی طرح پریپیئر کر کے لے کے چلنا ہے. تو وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, اسپیشلی فار ینگ لائرس. آئی وانٹ ٹو سجیسٹ یو کہ وین یو گو ٹو اے کورٹ, فرسٹ گو آبزرو اس کورٹ کے اندر کون لوگ آ رہے ہیں, یا کسی بھی کورٹ کے اندر جائیے کہ جہاں پہ لوگ ٹرائل کر رہے ہیں, آپ جا کے ان کو دیکھیں کہ ان کے اسٹائل آف ٹرائل کیا ہے, وہ کیسے ٹرائل کو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور پھر ان سے چیزیں سیکھیں. اور یو شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ ٹو ون پرسن اونلی, دیر آر لاٹ آف سینئر لائرس جن سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. آپ ان تمام لوور کورٹس کے اندر, سول کورٹس کے اندر لائرس کے پاس جا کے کھڑے ہوں یا پیچھے بیٹھ کے ان کی بحث کو سنیں کہ وہ کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں. سو جب آپ 3-4-5 سینئر لائرس کی آرگیومنٹس کو اور ان کا دیکھیں گے کہ ہاؤ ویل پریپیئرڈ دے آر, سو یو ول گیٹ ٹو نو. ان کو دیکھ کے ایک آپ بینچ مارک سیٹ کیجئے, آپ اس کو تیار کیجئے. میں نے اس طرح کافی لوگوں سے کو دیکھا. پھر میں اس کے اندر ایسا کرتا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر یو ہیو ٹو ویل پریپیئرڈ ود انیکسچرز اینڈ ایوری تھنگ, تو میں اپنی تیاری پھر ویسی کر کے سول کورٹ میں جاتا تھا. اینڈ ٹچ وڈ گاڈ ہیز بین سو کائنڈ کہ آج تک جب بھی اتنی محنت کر کے تیاری میں گئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے سکسیس دی ہے, اینڈ ٹو مائی ٹیم ایز ویل. بالکل ماشاء اللہ. اب یہ بات ہوگی, اب تو یہ یو ہیڈ ایکسپیرینس اور اس کو آپ نے یوز کیا ایز اے سی ای او. الحمدللہ. اب جاتے ہیں واپس آپ کے یوتھ میں. ماشاء اللہ یو اسٹل ینگ, لیکن اف آئی ٹیک یو بیک ٹو بفور یور فرسٹ کالج, بفور یو وینٹ ٹو کالج دا فرسٹ ٹائم, ہائی اسکول کے آخری سال میں لے لیں, آپ کی کوئی انٹرسٹ تھی لاء میں تب؟ ایکچولی اس ٹائم پہ لاء میں نہیں تھی. آئی واز اے ویری کوائٹ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. اسکول کے اندر ایک چیلنجنگ ٹاسک آ گیا کہ ہمیں تھوڑا سا کارنر کرنے کی کوشش کی. وہ ہمارے ڈفرینٹ ہاؤسز بنے ہوتے تھے اسکول کے اندر. سو اس کے اندر جب آئی وانٹیڈ ٹو پلے فیو گیمز اینڈ مائی فرینڈس, تو انہوں نے ہمیں کارنر کر دیا, ہمیں وہ اپرچونٹی نہیں دی اس ہاؤس کے اندر. سو دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میرے کوئی دوستوں میں سے یا میں, ہم ہاؤس کو رن کریں گے. وی ول کنٹیسٹ دا الیکشن اینڈ وی ول ٹیک اوور دا ہاؤس اینڈ وی ول مینیج ایوری تھنگ, اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. سو وہ پھر 5-6 مہینے ہوم ورک کیا, سارا کچھ کیا. پھر فرینڈ آف مائن جس نے کنٹیسٹ کرنا تھا وہ سم ہاؤ بیک آؤٹ کر گیا, نہیں کیا بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس. دین آئی کنٹیسٹڈ دا الیکشن اینڈ آئی وان. میرا ٹیپو ہاؤس تھا کریسنٹ ماڈل اسکول میں, سو آئی بیکیم اے ہاؤس کیپٹن. پھر میں ساری گیمز, باسکٹ بال نہیں کھیلی, اس کے علاوہ تقریباً ساری گیمز کھیلی. سو وہاں سے پھر چلتے چلتے میں گورنمنٹ کالج گیا. گورنمنٹ کالج میں جا کے آئی ٹی سوسائٹی بنائی. بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھی اس ٹائم پہ, آئی ٹی کا اتنا زیادہ کوئی نہیں تھا, بٹ اٹ واز ایمرجنگ فیلڈ. تو وہ لوگوں کو ساتھ ملایا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا آئی ٹی ہے کیا. تو پیپل ور ریلیکٹنٹ ٹو جوائن دا سوسائٹی اینڈ ایکٹ. تو وہ پھر جب تک ہم کام کرتے رہے, کافی لوگ ہمارے ساتھ آئے. پھر آئی گریجویٹیڈ, آئی وینٹ آن, اینڈ پھر میں ایم بی اے کرنے چلا گیا. پھر اس طرح وہ تو ہر سٹیج کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. پھر کالج میں میں نے تھوڑا بہت ڈبیٹس میں بھی حصہ لیا. سو یہ کہ آپ کو اس ساری چیز کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے مینٹور. ایک مینٹورشپ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو, کوئی بتانے والا ہو جس سے آپ سیکھیں. لک فار اے مینٹور جو آپ کو بتا سکے ود ہز ایکسپیرینس, ود ہز اچیومنٹس, کہ ہاؤ ہی ہیز گون تھرو دا پروسیس آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان لائف. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نئے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, اسپیشلی ہو وانٹس ٹو پرسو لاء ایز اے کیریئر, ان کو یہ ساری چیزوں میں ان کو گائیڈ لائن ملے گی ان لوگوں سے جو جن کو وہ مینٹور بنائیں گے. تو آپ یو کین ہیو مور دین ون مینٹور ایز ویل. اٹس ناٹ نیسسری دیٹ یو آر لمیٹیڈ ٹو ہیو ون مینٹور. تو آپ ایک سے زیادہ مینٹور بنائیں
اور آپ ان سے سیکھیں. اگر ایک مینٹور ہے اور آپ یو آر سیٹسفائڈ ود دیٹ پرسن تو آپ اس سے سیکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک سینس آف لائن, سینس آف ایکشن ملے گا, ایک ڈائریکشن ملے گی فیوچر کی. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کن کن سٹیپس میں کرنا ہے. اینڈ کیپ ون تھنگ ان یور مائنڈ, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان لائف کہ جو لوگ کیا چاہتے ہیں کہ راتوں رات بہت مشہور ہو جائیں, فیمس ہو جائیں یا بہت ایکسپیرینسڈ ہو جائیں, کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کے لیے سفر طے کر کے کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے اسلام آباد یا کراچی جانا ہے, either you take the motorway or you take the plane. So there is no shortcut to it. So you have to wait for that particular time. ٹائمنگ ہوتی ہے بٹ محنت ویسی ہی ہے. آپ کو تھوڑا سا ایج ہو جاتا ہے اگر آپ بائی پلین چلے جاتے ہیں, بٹ آپ دیکھا جائے آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر کے آلموسٹ تھوڑا بہت ہی فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ نہیں. سو اگر آپ محنت کو تھوڑا سا زیادہ انپوٹ کر لیں تو یو ول ہیو ایج اوور ادرس. بٹ یہ کہ ٹائم لائن آپ کی ویسے ہی ہے. تو آپ نے جتنی دیر میں ہائی کورٹ کا لائسنس لینا ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا لینا ہے, پھر نمبر آف کیسز کرنے ہیں. سو دس از لائک اے مکسچر آف لاٹ آف تھنگس, تو مکسچر آف لاٹ آف ایکٹیویٹیز. سو دیٹس ہاؤ یو ٹیک آن ٹو دا فیلڈ. صحیح. سو آپ نے ایک بہت اچھی بات کی مینٹورز کی. آئی ایم گیسنگ آپ کے ایک مینٹور آپ کے فادر رہے ہوئیں گے. ہاؤ واز ہی ایز اے مینٹور, ایز آپ نے ان سے لیگل دنیا کے بارے میں کیا کیا سیکھا؟ دیکھیے, ہی واز مور آف پولیٹیکل پرسن دین اے لیگل پرسن. لیگل پریکٹس ان کی زیادہ نہیں تھی, بٹ پولیٹیکل اور جو سوشل ایکٹیویٹیز تھی وہ بہت زیادہ تھی. سو ہی ہیو اسپینڈ آلموسٹ 55 ایئرز ان پالیٹکس, 50 ایئرز ود ون پارٹی, ود ون فیملی آف لیڈرز. اور ہی واز اسٹرکٹ, sincere, loyal, determined, passionate about his work. So he was clear-headed person. ان کو پتا تھا کہ کیسا ہے, اور وہ جو مجھے گائیڈ کرتے تھے یا مجھے the things which I have learned from him, اس کے اندر کلیئرٹی تھی that you have to be on the path, don't get off your path. اچھا اور برا ٹائم آتا ہے لائف میں, but you stick to it. آندھی آئے, طوفان آئے, بارش آئے, دھوپ آئے, چھاؤں آئے, رات آئے, when you stick اور attached with some person, تو آپ کسی کے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائنز چینج کرنی ہے, ٹریک چینج کرنا ہے, نہیں. you stick to it. so this is something کہ کوئی ایک چیز نہیں تھی. آپ ان کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو لوگ بہت کچھ سیکھتے تھے, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. تو I didn't get much time because وہ زیادہ جلسے جلوسوں میں, پالیٹکس میں, جیل میں, اور ان کی لائف اس طرح کی اسٹرگل میں بہت زیادہ گزری ہے فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. بٹ یہ کہ جو ٹائم گزرا ہے کوالٹی ٹائم تھا, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آج انہی کی ایک جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو ان دا لائٹ آف ہز ایکسپیرئنس چیزیں ہیں, آئی فالو دیٹ اینڈ آئی ایکٹ آن اٹ and I get benefit out of it. بالکل, and we'll talk about that political benefit as well, الحمدللہ. اگر میں پوچھ سکتا ہوں, پریکٹس میں آتے ہیں لاء کی. سو جو ینگ لائرز ہیں ان کے لیے ایک کویشچن ہوتا ہے کہ کون سے کیسز لیں, کون سے نہ لیں. آپ کے پاس کوئی ٹپس ہیں اس بات میں کہ شوڈ یو جسٹ ٹیک ایوری تھنگ, یا پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ تھوڑی اسپیشلائزیشن کریں, سرٹن کیسز لیں؟ دیکھیں, شروع میں جب میں آیا تو مجھے سب سے پہلا کیس لیبر کورٹ کا ملا. میں نے لیبر کورٹ کا کیس کیا. جب میں نے اپنے آفس میں لوگوں سے ڈسکس کیا تو کسی نے لیبر کورٹ کا کیس ایز سچ نہیں کیا ہوا تھا. سو آئی ہیڈ ٹو ڈو ایکسٹرا مائل ایفرٹ آن دیٹ کیس. مجھے اس پہ ریسرچ کیا, پھر اس کی ڈرافٹنگ کرنے پہ یا ساری رپلائی تیار کرنے پہ, تو وہ مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی. پھر تھوڑی نہیں, زیادہ محنت کرنی پڑی. پھر اس کے بعد میں نے کافی زیادہ لیبر کورٹس کے کیس کیے. پھر اس طرح سول کیسز آ گئے, پھر ساتھ ہی سول کیسز میں سے کرمنل کیسز ایمرج ہو گئے. سو مائی سجیشن ٹو دا ینگ لائرز اینڈ دا ایمرجنگ لائرز از دیٹ آپ کو جو بھی کیس ملے آپ اس کیس کو کریں, اور ٹرائی ٹو ٹیک ڈفرینٹ کیسز, جیسے سول, کرمنل, بینکنگ, کنزیومر, ایف ایس ٹی, پی ایس ٹی, این آئی آر سی, بینکنگ کرائم,
मार्केट कमेटी, सोशल सिक्योरिटी, जो भी आपको एंटी करप्शन, नैब, जो भी आपको किसी किस्म का केस मिलता है आप उस केस को लें. यू शुड टेक इट एज ए चैलेंज. अपने कुलीग से सीखें, उसके केस लॉज को देखें, उस कोर्ट के अंदर जाके जो लॉयर्स ऑलरेडी उस तरह से मिलते जुलते केसेस करें उनसे सीखें, और फिर उस केस के ऊपर थोड़ी मेहनत करें, ड्राफ्ट करें, उसके फैक्ट्स शीट बनाएं और फिर उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, ताकि यू शुड नो द ग्राउंड रियलिटी एंड द फैक्ट्स के केस के अंदर है क्या. मोस्टली केसेस के अंदर ये होता है कि एक स्टांस ये होता है, ग्राउंड पे कुछ और होता है, या समटाइम्स देयर इज अ एक्चुअल केस इन इट. सो उस केस को भी काउंटर करने के लिए आइदर यू आर फॉर इट और अगेंस्ट इट. सो अगर इफ यू आर फॉर इट, सो यू हैव टू follow the actual facts and figures. But if you are against it and it's an actual case, so you have to actually prepare and do the research, lot of research. case laws को निकालें कि उससे मिलते जुलते जो cases हैं जिनमें actual case को counter किया गया या dispose of किया गया या opponent lawyers ने जीता, उसके अंदर क्या वो argument करते थे या क्या उन्होंने stance लिया या उनके क्या डिस्कशन पॉइंट्स थे, उसके ऊपर यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च. उससे क्या होगा कि आप जब एक केस जीतेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. अगर आप हारते हैं तो डोंट गिव अप. द लाइफ इज अबाउट नॉट गिविंग अप, बिलीविंग इन योरसेल्फ, नॉट गिविंग अप. और इसके ऊपर यू नो ट्राई अगेन. यू जस्ट गेट ऑन टू इट एंड ट्राई कि आपने केस को जीतना है. एक केस आप हारते हैं तो अगले के ऊपर जाएं, अगला लूज करते हैं तो उससे अगले जाएं. सो वंस यू विल लूज फ्यू केसेस, यू लर्न हाउ टू विन द केस. आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा. उस एक्सपीरियंस के थ्रू ये होगा कि यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस. हाँ, इन केस यू विन द केस, दैट विल गिव यू अ बूस्ट एंड कॉन्फिडेंस. तो उससे ये होगा कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आएगी, मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी, सेल्फ मोटिवेटेड आप होंगे. उससे आपको बेहतर परफॉर्म करने की एक विटैलिटी मिलेगी जिसको आप अगले केसेस के लिए बेहतर तौर पे यूज़ कर सकते हैं. सो यंग लॉयर्स को मेरी यही हम्बल सजेशन है कि आप मेहनत करें, थोड़ा सा होमवर्क करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी रिसर्च करें. द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग विल मेक यू विन द केस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सही. और जो हमारे यंग लॉयर्स हैं एंड स्टूडेंट्स लाइक माई सेल्फ, हम अभी आ रहे हैं एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ऑब्वियसली, और आप पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स वीकली, आपके उर्दू में भी आते हैं, इंग्लिश में भी, और आप बात करते हैं डिजिटल कोर्ट्स की और ई लॉ जो होता है उसके बारे में. बाहर ये काफ़ी कॉमन है कि टेक्नोलॉजी लॉ में आ रही है. आपको लगता है पाकिस्तान में भी ये फीजिबल है और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करे लॉ में? हाँ, बिल्कुल. पाकिस्तान के अंदर जैसे दूसरी दुनिया के अंदर ये अप्लाई किया गया, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया गया, कोर्ट्स को डिजिटलाइज किया गया, इस तरह हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं. सो डिजिटलाइजेशन या यूज़ ऑफ IT डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट. सो दिस इज़ अ एडेड वैल्यू ऑप्शन, एक कंपेटिटिव एज है ओवर फॉर पीपल के जो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, जिनको कोई हैंडीकैप है, कोई इशू है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो उनको ये फैसिलिटी दी जानी चाहिए. आइदर दे आर फॉर इट, अगेंस्ट इट, आइदर दे आर लॉयर्स और द कंप्लेनेंट और द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, कोई भी हो, उसको ये देनी चाहिए कि कोर्ट में अगर वो नहीं आ सकता तो दे शुड इन्फॉर्म द कोर्ट. देयर शुड बी अ फॉर्म टू फिल एंड टेल द कोर्ट कि these are my particulars while filing the court, while filing the petition in the court. उसके अंदर किया जाए कि in case you are not able to come to the court and court goes digital by using of technology, so what are your particulars. तो वो जो केस फाइल करे वो एक परफॉर्मा दें, उसके अंदर उसके पर्टिकुलर्स डालें, उसका ईमेल डालें, उसकी स्काई, व्हाट्सएप, उसका जूम, उसकी ID, तमाम वो डालें जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, एंड व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज डिलीवर करें. इट विल सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट. देखिए बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं दानिया कि जिसके अंदर लोग अपेयर नहीं होते. वकील आता है कि जी
میرا آج میں وٹنس نہیں کر سکتا, فلانا بندہ اویلیبل نہیں ہے, میرا وٹنس اویلیبل نہیں ہے, یا لائر اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیر از اے سیریس ایشو, دیر کین مے بی اے سیریس ایشو جس میں وہ اپیئر نہیں ہوتے, تو ان کو چانس دینا چاہیے. بٹ یہ کہ اگر کوئی لائر کورٹ میں پیش ہو کے آرگیومنٹس کرنا چاہتا ہے, ہی شوڈ بی گیون دس فیسلٹی کہ وہ کورٹ کے تھرو آ کے کرے, ان پرسن آ کے کرے. بٹ اف somebody wants to utilize the technology digitalization platform of the courts, تو اس کو پہلے سے وہ لکھا ہو اور کورٹ کی تیاری ہونی چاہیے, کورٹ میں اسکرین لگی ہونی چاہیے, کورٹ کے اندر ایک چھوٹا سا آئی ٹی سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر اگر کوئی بندہ نہیں آ رہا تو لائر پہلے سے انفارم کرے لاسٹ پہ کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں نہیں آئیں گے, سو دیٹ ٹائم شوڈ بی گیون ٹو دیٹ پرسن. اور کورٹ کے بھی اندر بھی اس کی پریپریشن ہونی چاہیے تاکہ کورٹ اس کو ایڈریس کرے, اینڈ دیٹ پرسن شوڈ بی براٹ آن لائن رائٹ دین اینڈ دیئر, تاکہ وہ بندہ بھی اسٹک نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹائمنگ, سو دس از لائک آپ اس کو جب پریکٹس کو اسٹارٹ کریں گے نا, دیر ول بی لاٹ آف ایشوز ٹو ایڈریس, ایمبیگوٹیز آئیں گی اور ایشوز آئیں گے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے یہ پریکٹس چلتی جائے گی, لوگ اس کو اٹینڈ کرتے جائیں گے, تو یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. پیپل ول گیٹ یوز ٹو آف اٹ. ہمارے یہاں کیا ایشوز ہے, جیسے سینئر لائرز ہیں یا کوئی ایسے لائرز ہیں جن کی ایک پرسنالٹی ہے دیٹ دے آر ناٹ اڈاپٹیڈ ٹو دا چینج, سو دے ڈونٹ اڈاپٹ ٹو دا چینج, دے آر ریلکٹنٹ, دے اپوز دیٹ چینج. سو جب when you make them get used to of this use of technology, so اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ they'll get used to of it, تو وہ پھر they will be, اور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے وہ یوزر فرینڈلی ہونی چاہیے. اس میں آپ کورٹ کے سٹاف کی ٹریننگ کریں, اس میں تمام لائرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, تمام جوڈیشل آفیسرز کی اینڈ ججز کی ٹریننگ ہونی چاہیے. سو دس از اے کنٹینیوس پروسیس. جیسے جیسے اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے, آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کی ٹریننگ ہوگی, آپ اس میں سے چیزیں بہتر سیکھیں گے اور اس کو بہتر امپلیمنٹ کریں گے. سو دس از ناٹ اے ون ڈے گیم, دس از لائک اے لانگ وے. اور آگے ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن آنی ہے, جیسے پہلے میں اور اب میں آئی ہے, تو یہ مزید آتی رہے گی. تو آپ کو وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلوز فار دیٹ, ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو پلان کرنا ہے. اسی چیز کے اوپر میں نے لکھا, میں نے تو آئی ہیو جسٹ گیون یو ون پورشن آف مائی آرٹیکل ڈیجیٹلائزیشن آف کورٹس کا. ڈیلی ٹائمز میں بھی میرا چھپا تھا اور روزنامہ پاکستان اردو میں بھی آیا. سو دس از واٹ آئی ایم pursuing and sharing my experience with others as well through these platforms. So keep at it, work hard and be open to change is for law. Thank you so much for your advice. اب میں چاہتا ہوں ذرا آپ کی پولیٹیکل لائف میں آ جائیں, پالیٹکس میں آ جائیں. آپ you're the son of a prominent PPP worker, PPP کے لیڈر. How was it like growing up under that? آپ کی لائف کیسی تھی, چائلڈہڈ؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیورنگ مائی چائلڈہڈ آئی ڈنٹ نو کہ کیا ہے, بٹ آئی نیو کہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ وہ بیکاز ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے, کیونکہ میں جب پیدا ہوا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک مارشل لا کا ٹائم تھا, تو وہ آتے تھے جیل سے باہر, پھر ان کو ڈکٹیٹرز شپ کے ٹائم پہ جو لوگ تھے اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کے, ان کو پکڑ لیتے تھے, جیل میں ڈال دیتے تھے. ہی واز دا فرسٹ پرسن جن کو کوڑے پڑے, جن کو قید ہوئی ملٹری کورٹ سے. اس کے بعد دیر واز اے لانگ کیو آف پیپل جن کو کوڑے پڑے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ میں نے اپنا چائلڈہڈ دیکھا کہ جیلوں میں جا کے, پنجاب کی تقریباً ساری جیلوں میں اپنے والد کو ملنے گیا, اور میں نے اپنا بچپن میں نے سارا اسٹرگل میں ہی دیکھا کہ والد میرے اسٹرگل کرتے رہے. اور ہمارے گھر میں لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, ورکرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیڈرز آ رہے ہیں. کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمارے گھر پہ نہ آیا ہو. بی بی شہید کئی دفعہ ہمارے گھر پہ آئیں, اور بڑے لوگ آئے. وہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم آف اسٹرگل 88 تک.
تو بہت زیادہ تھی اور میرے فادر نے بہت محنت کی, بہت اسٹرگل کی, وچ از انپریسیڈنٹڈ. ابھی میں بکس پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, لوگوں سے سنتا ہوں, سو مجھے اس ٹائم کا بہت زیادہ یاد تو نہیں ہے, بٹ یہ کہ ہاں بہت محنت تھی. میں تو اس ٹائم اسکول جاتا تھا, آتا تھا, تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہے. بٹ آئی ریممبر کہ جب بی بی نے آنا تھا 1986 میں اپریل 10 کو, تو رات کو میرے والد ہمیں اٹھا کے, مائی مدر, مائی کپل آف مائی کزن بردرز اینڈ مائی سیلف لے کے گئے مینار پاکستان, ہمیں دکھایا کہ یہ اسٹیج بن رہی ہے. سو آئی ہیو دیٹ لٹل گلمسز آف دیٹ ایونٹ, بٹ آئی ایکچولی ڈونٹ ریممبر کہ وہ کیا تھا. سو ہاں, اور اس کے اندر آئی ول سم ٹائمز شیئر اٹ ود یو, یا میرے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھیں تو بی بی نے میرے بارے میں بتایا ہوا ہے. 86 میں جب ٹرک پہ مجھے میرے فادر نے پل اپ کیا تو بی بی اسپوک اباؤٹ می. سو دیٹ از آلسو ہسٹوریکل ریمارکس بائی ہر اباؤٹ می. سو آئی ایم ویری فارچونیٹ اباؤٹ دیٹ. سو یہ سلسلہ چلتا رہا, آپ کی جرنی گئی, اور آپ یو اینڈیڈ اپ رننگ یور اون الیکشن, آپ نے ہاں, میں نے الیکشن 2008 میں مجھے بی بی نے ہی ٹکٹ دیا. 2008 کا الیکشن, وہ پہلے 7 کا تھا, انفارچونیٹلی شی واز اسیسینیٹڈ, تو پھر وہ 2008 میں چلا گیا. آئی کنٹیسٹڈ, لاسٹ ود اے ویری نیرو مارجن, بٹ بہت محنت کی, بہت بڑا ایکسپیرینس. اس سے پہلے بھی ایکچولی فادر کے الیکشنز میں نے 2002 میں کنٹیسٹ کیا. فادر لڑے تھے اور میں نے ان کی کمپین کو ہیڈ کیا. ہی واز ان جیل ایٹ دیٹ ٹائم, مشرف کے ٹائم پہ, تو وہ مجھے کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا. اس سے پہلے بھی میں نے کافی الیکشنز کے اندر تھوڑا تھوڑا کام کیا ہوا تھا. سو آئی ہیڈ آئیڈیا, بٹ 2002 کے الیکشن میں گراؤنڈ پہ ایکچولی کیمپین ہی میں رن کر رہا تھا, تو مجھے کافی ایکسپیرینس ہوا. اسی ایکسپیرینس کے تھرو میں نے اپنا کیا. اٹ واز اے ڈفرینٹ کانسٹیچوئنسی دین مائی فادر, تو وہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا. دو آئی لاسٹ, بٹ آئی اسٹیڈ ان مائی کانسٹیچوئنسی. ایون 5 سال تو کنٹینیوس میں وہاں پہ گھر لے کے رہتا رہا. سو آفٹر دیٹ پارٹی نے کسی اور کو ٹکٹ دیا, مجھے ٹکٹ نہیں دیا, تو جو لوگ لڑے پھر میں ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا. بٹ آئی ایم اسٹل ان ٹچ ود لاٹ آف پیپل. لوگ ان کا جو ایشو ہوتا ہے, کوئی نادرا, سوئی گیس, وابڈا, واسا, یا اینی ادر جینون ایشوز, پولیس کے ایشوز ہوتے ہیں, پولیس اسٹیشن کے, تو وہ آئی بین ایڈریسنگ دوز ایشوز, اینڈ میں ان لوگوں کے جو بھی ہیلپ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں. سو ناٹ دیٹ آئی ہیو لیفٹ دیٹ connection یا connectivity with those people. I'm still in touch, so and I'm continue doing the work. آئی تھنک یہ بہت کمینڈیبل ہے کہ ایون اف یو لاسٹ, آپ نے ابھی پھر بھی یو اسٹیڈ اور آپ نے کام کیا ان کے لیے. میں نے ادھر دیکھیں, I spent about 80 million plus کے فنڈس لگائے. میں نے کوئی 2.5 لاکھ سے زیادہ نادرا کے CNIC لوگوں کے فری آف کاسٹ بنوائے. میں نے 5-7 ہزار سوئی گیس کے کنیکشن دلوائے. میں نے کوئی تقریباً 40-50 کے قریب ٹرانسفارمرز لگوائے. پھر میں نے کوئی لوگوں کو فنینشیل ہیلپ بہت زیادہ کی تھرو بیت المال, اور پھر کم از کم 150-200 لوگوں کو, مور دین 150 پیپل گاٹ جاب ان مائی ایریا ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. سو وہ میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو دے آر اسٹل ورکنگ. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ پروموٹ ہو گئے ہیں, کچھ لوگ شفٹ کر گئے ہیں. بٹ دس از واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ, اینڈ دس واز اے سوشل ورک, دس واز اے ورک دیٹ آئی شوڈ ہیو بین ڈوئنگ, تو آئی ڈیڈ اٹ. تو دیٹس واٹ مائی فادر سیڈ کہ دس از اے ورک, کہ یہ ایک سوشل سروس ہے اور یہ کرنی ہے, اینڈ دیٹ آئی ڈیڈ. اینڈ تھینک یو فار دیٹ. جاتے جاتے ایک سوال آئی وانٹڈ ٹو آسک یو. آپ ابھی ملے تھے, آئی تھنک ریسنٹلی آپ نے فیس بک پہ ڈالا تھا, آپ بلاول سے بلاول ہاؤس میں ملے تھے. آئی تھنک آپ اور آپ کے بردر گئے تھے ادھر. آئی تھنک لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ایشوز ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہے ابھی PPP کو, بلاول سر کو. ہم پوچھ سکتے ہیں کیا کہ آپ نے کون سے کی ایشوز کے بارے میں بات کی؟ دیکھیں, there were lot of things that we discussed, but ان کے ساتھ جنرل ایک بات چیت ہوئی جس کے اندر cause my father was one of the first persons جن کو نیب سے 10 سال کی وکٹمائزیشن کے بعد ریلیف, کورٹ نے ریلیف دیا ان کو, کورٹ سے بری کیا, ٹرائل لڑا ہم نے 10 سال.
تو اس کے اندر میں بھی تھا, میری والدہ بھی تھیں. تو نیب کیسز کے بارے میں بات کی کہ یہ جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے یہ ہونی نہیں چاہیے, اور پھر یہ کہ کیس اتنا نہیں ہوتا مضبوط, یہ بنا دیتے ہیں. سو یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ہوئی, پھر جنرل اوور آل پالیٹکس کی ہوئی, پرانے لوگوں کی بات ہوئی, اور اس طرح ڈفرینٹ گپ شپ ہوئی کئی ایسی. پھر 2-3 انہوں نے یوتھ کی پی ایس ایف اسٹوڈنٹس کی میٹنگ اٹینڈ کی, وہ دیٹ آئی اٹینڈیڈ ود ہم. پھر اس کے علاوہ ان کی اور سینئر اپنے پارٹی لیڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, وہ اٹینڈ کر رہے تھے. سو آئی واز sitting with him and listening what everybody is discussing. So وہ پارٹی کی انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں that I can't share. So یہ کہ اچھا ٹائم, کافی ایکسچینج آف آئیڈیاز اینڈ ایکسچینج آف نالج, اور چیئرمین کے پاس کافی زیادہ نالج تھی تو اباؤٹ دا پولیٹیکل. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ٹائم پہ ان سے بات کی اباؤٹ دا اے پی سی, اینڈ پھر سندھ کے حالات کے اوپر بات ہوئی. ان دنوں کرونا بہت زیادہ تھا, کرونا کے اوپر بات ہوئی, ہاؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ, کہ ایک 9/11 کے بعد دنیا چینج ہوئی تھی, ایک کرونا کے آنے کے بعد دا پروٹوکولز آف لائف ہیز چینج, لوگوں کا ملنا ملانا آنا جانا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کبھی ملتے تھے تو ایک وارمنیس ہوتی تھی, آپ لوگوں کو گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. سو کرونا ہیز چینج دا پروٹوکولز آف میٹنگ اینڈ گریٹنگ. پھر یہ کہ اپنے لوگوں کے پاس آنے جانے سے یہ جو گراس روٹ پہ جاتے ہیں وہ کام رک گیا. سو پالیٹکس اینڈ دا ڈیلی لائف ہیز چینج. سو وی ڈسکس اباؤٹ لاٹ آف تھنگس. سو دس از جسٹ ایبسٹریکٹ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ ساری چیزیں کی ڈسکس ہم نے. سو ون لاسٹ کوشچن آئی ہیڈ, میں پوچھنا تھا, ابھی حال ہی میں عمران خان سر کا انٹرویو ہوا ہے, پرائم منسٹر کا. انہوں نے اپنے 2 سال کے بارے میں بتایا ہے کہ کون سی اچیومنٹس ہیں ان کی, انہوں نے کیا کیا ہے, کون سے ایشوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو آسک یو ایز اے پی 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 ورکر, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, آپ کیا سہمت ہیں؟ آر یو سیٹسفائڈ ود دا کرنٹ گورنمنٹ اینڈ ہاؤ اٹس گوئنگ؟ دیکھیں, حالات ایسے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے تو کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اور بعض دفعہ اتنی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. ساری گورنمنٹس اچھا کام بھی کرتی ہیں, بٹ دس گورنمنٹ ہیز اے ڈفرینٹ ٹون. کہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب از اے انکمپیٹنٹ لیڈر. ہی مے بی اے گڈ پرسن, I personally have no issues with him, but I talk on the merits. He is an incompetent person. He has no vision at all. اور ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کاز ایک دن وہ ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اور چند گھنٹے بعد ڈیسیژن چینج ہوتا ہے. He has to take a different stance on his decisions. So جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے, he is determined and passionate about things. ٹھیک ہے. اور politics is a flexible job. Politics کے اندر when you are in government you have to have a grace, big heart. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جو لوگ غلط ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں, ان کو آپ کنڈیمڈ کریں, ان کے خلاف بالکل ایکشن لیں. لیکن چیز یہ کہ سب سے پہلے you have to look around the people around you, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں. So when you are yourself incompetent, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد you have a team of incompetent people. صحیح. ٹھیک ہے, جنہوں نے ملک کے اندر دیکھیں کہ وہ لوگ بھی پارٹ آف کیبنٹ ہیں جنہوں نے اکانومی کو تباہ کر دیا. جب یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آئیڈیا دیتے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو یوں کر دیں گے اور ایسے کر دیں گے. ہم بھی ایوری بڈی واز لوکنگ فارورڈ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. وی آر سٹیزن پاکستان. ہم نے پاکستان سے باہر کہیں نہیں جانا. میرے بڑے بھی پاکستان میں تھے, وہ پیدا بھی یہیں ہوئے, ان کی قبریں بھی یہیں ہیں. ہم نے بھی یہیں رہنا ہے. وی ہیو نو ڈیول نیشنلٹی اینڈ وی ہیو نو پلاننگ, نو آئیڈیا آف گوئنگ آؤٹ. تو چیز یہ کہ جب ہم نے رہنا ادھر ہے تو ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہیں پہ حالات بہتر ہو. صحیح. تو پی 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 کی اب موومنٹ بن رہی ہے کمپٹنٹ لیڈر لانے کے لیے نیکسٹ الیکشن میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اگر محنت کرے گی, لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے گی تو بالکل کر سکتے ہیں, بٹ دے ول ہیو ٹو ورک ہارڈ.
بالکل ورک تو اس کے اندر دیر از نو سیکنڈ چانس کہ آپ اگر یہ کہیں یو لک فار اے آلٹرنیٹ آف ہارڈ ورک اور لوگوں سے کنیکٹیوٹی نہ کریں اور آپ کہیں کہ آپ کو الیکشن جتا دیا جائے, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو کنیکٹ ود دا پیپل. دس از دا بیسک پوائنٹ آف پالیٹکس. آئی تھنک یہ آج لیگل میں بھی پالیٹکس میں بھی ہم نے یہ لیا ہے, کنیکٹ ود پیپل اینڈ ورک او ہارڈ. یس یس, اس کے بغیر ہے ہی نہیں. دس از دا بیسک تھم رول آف پالیٹکس دیٹ یو ہیو ٹو کنیکٹ ٹو دا پیپل. سو خان صاحب کام اچھا کرتے, لوگ خوش ہوتے, ایوری بڈی از ڈسٹربڈ. ناٹ کہ کوئی ایک کلاس یا کوئی لوگ وہ خلاف ہو. دا اپر کلاس, دا مڈل کلاس, دا لوور کلاسز, غریب طبقہ بالکل ختم ہو گیا. پھر جہاں پہ ان کے ساتھ لوگوں کے انٹرسٹ وابستہ ہیں ان لوگوں کو یہ بینیفٹ دے دیتے ہیں, کبھی کنسٹرکشن کو دے دیتے ہیں, کبھی شوگر کو دے دیتے ہیں, کبھی کسی اور انڈسٹری کو دے دیتے ہیں. سو دیر از نو ون پالیسی. دے ہیو بیڈلی فیلڈ ان ڈیولپنگ اینڈ کریٹنگ دا پالیسی فار دا فیوچر. ہر ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے. پالیسی وہی دے سکتا ہے جس کا لانگ ٹرم ویژن ہو, ایک فیوچر کا ویژن ہو. سو if you have no vision and your team has no vision and no competency, honesty does not give you competency. It is one of the ingredients that is added up to make a good leader. So honesty with competency does make a difference. Honesty without competency does not make you a good leader. So this is very important. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. We don't have to create a ڈفرینس بٹوین کہ جی یہاں پہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے, آنیسٹی ہونی چاہیے. نہیں, آنیسٹی وتھ کمپیٹنسی ہونی چاہیے. سو ایک انگریڈینٹ کافی نہیں ہوتا لیڈرشپ میں. سو لیڈر ہیز ٹو ہیو اے ویژن. سو یہ اٹس اے مکسچر آف ڈفرینٹ انگریڈینٹس دیٹ میک یو اے لیڈر. تو وہاں پہ آ کے پھر ہوتا ہے, پھر وہاں پہ آپ کی ول آ جاتی ہے, آپ کا پیشن آ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور نظر کرم آ جاتی ہے, پھر وہاں پہ جا کے یو میک اے ڈفرینس. چلے انشاءاللہ آنیسٹی بھی اور کمپٹنس اکٹھے آئیں گے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوئے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو دانیال. وش یو گڈ لک. آپ بھی لا اپنا کمپلیٹ کریں اور پاکستان میں آئیں اینڈ ڈو لاٹ آف گریٹ ورک. ٹھیک ہے, کنٹریبیوٹ ٹو دس نیشن. تھینک یو فار واچنگ دا شو اور ہوپ فلی تھینک یو ایوری ون meeting. for your time.